یہ عزت ملی ہے قربانیوں سے، جہاد سے، یہ عزت ملی ہے امریکہ کو شکست دینے سے، یہ عزت ملی ہے روس کو شکست دینے سے، نیچے لگنے سے نہیں۔ غلامیوں میں عزتیں نہیں ہوا کرتی۔ آج پاکستان نو کہنے کی پوزیشن میں آ گیا، بلنٹ نو۔ آج الحمدللہ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں امریکی وائس رائے ہمیں ڈو مور نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے امریکہ کا ڈو مور نہیں سننا، ہم نے اپنی سیاست کو ریفارم کرنا ہے۔ ہم نے ایسے پاک باز لوگ سیاست میں بھیجنے ہیں جو کسی کی ڈکٹیشن قبول نہ کریں۔ ہم نے ڈالے اور ڈالر کی سیاست ختم کرنی ہے۔ سیاست میں یہ کلچر کہ اتنے ووٹ دے دو تو 125 کی چابی لے لو، اتنے ووٹ دے دو تو 4 پہیے کرولا کے لے لو، یہ بکنے پکانے کی سوچ۔ سیاست کے اندر سے اس سوچ کا خاتمہ۔ اپنا پیٹ، اپنی کرسی، اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنی دولت، اللہ کی قسم یہ ہماری سیاست میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو ملتانیوں، سیاست کب شروع ہوتی ہے؟ جب اپنی ذات سے آگے بات جاتی ہے تو سیاست شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم جب میں اپنی ذات سے باہر نکلوں، میری ضرورت، میرا مفاد، میری تجارت نہیں، یہ ملک اور قوم کی سیاست، ان کے مفاد اور فائدے۔ ہمیں سیاست کو اس طرح بنانا ہے کہ عام آدمی سیاست میں جا سکے۔ آپ دیانتداری سے میرے اس سوال پر سوچئے۔ افطار کا جلسہ مختصر، میں لمبی بات نہیں کر سکتا۔ آپ دیانتداری سے سوچئے کہ کیا کوئی عام آدمی جو اچھی سوچ رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ وقت بھی ہے، تھوڑی بہت اس کی گزران کی معیشت بھی اس کی ہے، کیا وہ اگر اس کا دل کرے کہ وہ سیاست میں آ کے لوگوں کے اندر کام کرے، کیا وہ انٹری کر سکتا ہے؟ سیاست میں عام آدمی کا راستہ سیاستدانوں نے، جھوٹے سیاستدانوں نے بند کر دیا۔ میں بہت یقین سے کہتا ہوں، سارے شہروں میں پھرتا ہوں، اللہ کی قسم جو معیشت ملتان کی ہے، کروڑوں والا بھی سیاست میں ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، اربوں والا لڑے گا، کیونکہ کروڑ تو اس نے دینے ہیں۔ سیاست کیوں سمٹ گئی؟ سیاست اس لیے سمٹی کہ سیاست میں دولت نے عام آدمی کو محروم کر دیا سیاست سے۔ چوری کی دولت، قومی دولت، لوٹی ہوئی دولت، اس لوٹی ہوئی دولت نے چند خاندانوں کو سیاست کا مالک بنا دیا۔ وہ جو اسلام کا ملک تھا، اس کو اب ایک صوبے کی بیٹی کہتی ہے میرے ابے کا ملک ہے، دوسرے صوبے کا بلوگڑا کہتا ہے میری اماں کا ملک ہے۔ وہ کبھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ لا الہ کا ملک ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ملک ہے؟ اور ہم صاف کہتے ہیں یہ ملک اللہ کو دینا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ ملک ہم نے محمد رسول اللہ کی جاگیر بنانا ہے، یہ ہمیں کلمے کے نام پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ ٹبروں کا نہیں ہے، یہ ابے اماں کا ملک نہیں ہے،
یہ تیر تلوار شیر بگیاڑ کا ملک نہیں ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ اور اللہ کے فضل سے یہ ملک اٹھ رہا ہے، یہ ملک ابھر کے سامنے آ رہا ہے، یہ ملک جیت رہا ہے، اسلحہ سازی میں خود کفیل ہے، ایٹمی اسلحے میں خود کفیل ہے، میزائلوں میں خود کفیل ہے، طیارہ سازی میں فینٹم سیریل کے طیارے بنانے میں یہ ملک خود کفیل ہے، ٹینکوں کی صنعت میں یہ ملک خود کفیل ہے، نیوکلیئر اور کنونشنل اسلحے میں یہ ملک خود کفیل ہے۔ اپنے بارڈروں کی حفاظت میں میرے رب نے اس ملک کو قوت عطا کی ہے۔ کتنے مسلمان ملک ہیں جو آدھی دنیا کی دولت کے مالک ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کے مالک ہیں، پر ان کے پاس ایٹم شیٹم نہیں ہے، جیٹ فائٹر نہیں ہے۔ یہ آج کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ میں یہ اس لیے گن رہا ہوں کہ میرے بیٹوں کو یہ پتا چلے کہ آج پاکستان دنیا کے ملکوں میں کہاں کھڑا ہے۔ آج اس کا پڑوسی دشمن اس کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں، بہت سارے ایٹمی ملک بارڈر پار کرنے کی ہمت نہیں کریں گے انشاءاللہ، مگر ہمیں رمضان کے ذریعے سے اپنی اصلاح اور پھر اپنے کام کے ذریعے سے اپنی سیاست کی اصلاح، اور سیاست کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، نبیوں کی سیاست، انبیاء کی سیاست، صحابہ کرام کی سیاست، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، طلحہ و زبیر کی سیاست، امراء اسلام، سنت پر چلنے والے علماء اسلام کی سیاست، بھائیوں کے اندر خدمت کی سیاست، ان کے لیے دعوت کی محبت کی سیاست، منتشر لوگوں کو امت بنانے کی سیاست، بکھرے ہوئوں کو جماعت کی لڑی میں پرونے کی سیاست۔ امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی السیاست الشرعیہ۔ ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں اچھا تم اب سیاست میں آ گئے ہو، اللہ کی قسم 800 سال پہلے 750 سال پہلے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب، ان کے شاگرد ابن القیم، حافظ ابن القیم، الطرق الحکمیہ، اسٹیبلشمنٹ کی درستی کی سیاست، اللہ کی قسم الحسبہ کتاب لکھی بہت بڑے امام نے، اسٹیبلشمنٹ حسبہ۔ ہم انشاءاللہ اس میدان میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اتر آئے ہیں۔ آؤ ہم نے سیاست کی اصلاح کرنی ہے، ڈالے نہیں چلیں گے، ڈالر نہیں اڑیں گے، سر نہیں بکیں گے، ووٹوں کی خریداری نہیں ہونے دیں گے، سیاست کو تجارت نہیں بننے دیں گے، معاد کو مفاد میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ رمضان شاندار چاند سے ایک موقع ہے اللہ پاک نے عطا کیا ہے، بندہ سحری کھاتا ہے، بندہ افطاری کرتا ہے، افطاری کے وقت ایک نور دل میں بھرتا ہے، دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اپنے رب کے لیے 16 گھنٹے فاقہ کیا، میں نے اپنی آنکھوں پہ پیرا رکھا، اپنی زبان پہ پیرا رکھا، میں نے اپنے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کی۔ روحانیت کا وقت ہوتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، فرحت عند فطری، ایک خوشی جب وہ دعا پڑھ کے پانی کا گھونٹ، شربت کا، روح افزا کا، سکنجبی
तुरंत जब इनका घूंट भरता है, अंतड़ियाँ ठंडी होती हैं, गला जो खुश्क तर होता है, एक खुशी ये व फरहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिही, और जब अल्लाह पाक से मिलने जाएगा तो अल्लाह ये याद रखेगा कि ये मेरा बंदा मेरे लिए 16-16 घंटे भूखा प्यासा रहता था। तब्दीली लाओ अपने अंदर इस्लाह से। अल्लाह की कसम, जब बंदा अपनी इस्लाह करता है बड़ी खुशी मिलती है उसे। देखो, जब बंदा गलती करता है तो छुपता है, शर्माता है अपने आप से। अल्लाह की कसम, कितने गुनाहगार हैं, कितने रिश्वतखोर हैं जो शीशा खुद नहीं देखते कि अपने आप से शर्माते हैं। मैंने एक बहुत अमीर कबीर रिश्वतखोर को देखा। एक जगह मैं उससे मिला, उसने बड़ी सादा सी मजलिस अपनी बनाई हुई। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये सारी हलाल की मजलिस है। मैं वो अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, इंटीरियर छोड़ के मैं यहाँ इस बाथरूम से वुज़ू करके यहाँ बैठ के इबादत करता हूँ, इस यकीन के साथ कि या अल्लाह, इस जानमाज से लेकर इस मजलिस तक जो भी चीज़ है यहाँ, वो हक हलाल की है, और बाकी मेरा घर हराम से भरा है। बंदे को अपनी नेकी से खुशी मिलती है। अज़ानें होने लगी, मैंने आपका वक्त लिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।